میرا نام حذیفہ ہے، میری اہلیہ کے چچا عمر کا انتقال ہو گیا ہے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ کانپور والے حاجی شوکت صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ منیر احمد کی بہن کا رشتہ اچھی جگہ اور جلدی ہو جائے، 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرے۔ اللہ بخش لغاری کا بیٹا بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ غلام محی الدین کی پھوپھی کا انتقال ہوا ہے، اللہ مغفرت کرے۔ ریحان شریف کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت کرے۔ رب ڈلو کی بیٹی فاطمہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد انعام علی خون کی کمی میں 3 سال سے مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی ماجد گلزار سیالکوٹ میں گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، بیوی کتنے دفعہ ملتی ہے نہیں، یہ علیحدہ آ کے پوچھ لیا کرے، عامت الناس میں ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مقیم ہو یا غیر مقیم، اگر وہ میقات کراس کرے تو احرام باندھنا ہوگا۔ مولانا محمد طاہر فاروقی کے والدین اللہ ان کو صحت عافیت سے نوازے، بغیر وضو کے طواف اور صفا والمروہ، طواف تو نہیں ہو سکتا بغیر وضو کے، صفا مروہ ہو سکتی ہے۔ فقہ میں پختگی حاصل کرنے کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کریں؟ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے فقہ کی کتاب پڑھو، ایسے دیکھنے سے پختگی نہیں آتی۔ بہرحال داڑھی کو یہاں اوپر سیدھے سے چھوٹا کہاں یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل تو داڑھی جو ہے نا وہ اس کی جگہ تو یہ ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ حرم میں بد نظری ہوتی ہے، لا حول پڑھا کرو۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک سے تھوڑا تھوڑا خون بھی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ کوئی گناہ بیت اللہ پر اگر ہو جائے تو بندہ وہاں سے چلا بھی جائے تو گناہ بندہ کرتا رہے گا، نعوذ باللہ، غلط بات ہے۔ توبہ کرو، خلا الٹا کعبے میں جانے کے بعد الٹا گناہ میں مبتلا رہے گا۔ میرا بھائی 5 سال سے کشمیر میں جیل میں ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شیخ ماہر الوائگلی کی والدہ کہ میں نہیں جانتا، ان سے جا کے خود پوچھ لیں۔ موبائل پر بھی دکھائے آنند، بعد ناچنے والی بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ سسٹم بند کر دو۔ میں شہر کوٹ ادو سے آیا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ مولانا محمد عمر قریشی کوٹ ادو والوں سے بیعت کرتے ہیں۔ اگر خود کی اولاد نہ ہو، کسی رشتہ دار سے اولاد لے سکتے ہو، لیکن رہے گا اسی کا۔
باپ کا نام اسی کا ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے احکامات ہوں گے وہی ہوں گے۔ میرا بھتیجا 2 سال کا ہے، بعد دن کہتا اللہ شفا دے، میرے بدن پر خارش ہوتی ہے اللہ شفا دے۔ اگر طواف کے دوران فرض نماز کھڑی ہو جائے تو نماز مقدم ہے، وہ فرض ہے، پہلے نماز پڑھو۔ میں پاکستان سے آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمرہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ قبول نہ ہوتا تو کیسے آتے؟ تم دور سے آئے ہو۔ قبول ہوتا ہے تو اللہ آنے دیتا ہے۔ بہرحال کوئی طالب علم ہے کسی گناہ میں ہے، دعا کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور توبہ نصوحہ نصیب کرے۔ عمرے سے جانے کے بعد وہاں میرا انٹرویو ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال آپ کی اولاد کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں، اصل دعا والدین کی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دعا والد کا دعا النبی لامتی، والد جب دعا کرتا ہے ایسے ہے جیسے نبی امت کے لیے دعا کر رہا ہو۔ میرا بھتیجا بولتا نہیں، اللہ پاک شفا دے۔ ہمارے ساتھ قافلے میں کچھ عورتیں آئی ہوئی ہیں، وہ یہاں آنے کے بعد بھی لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتی۔ عورت ہو اور لڑائی جھگڑا نہ کرے پھر عورت کیوں کہنا ہے؟ مایوسی کا علاج اللہ کا قرآن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محمد نواز ملک اللہ پاک ان کی آرزو پوری کرے۔ میرا ایک ساتھی کا نام اسامہ عبدالرشید ہے، تخصص الفقہ کر رہا ہے، وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا بیچارہ، تو کومے میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد زین العابدین ہے، میں پاکستان ملتان سے، میرا بیٹا فہد 18 پارے پڑھ چکا ہے، اللہ اس کو مکمل قرآن نصیب کرے۔ میرا نام ماجد رشید، میرا بیٹا ہوا جو 7 ماہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ سے، دماغ کا نہیں کرتا۔ اللہ پاک سے صبر کی دعا کریں، اور سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں۔ اگر عمرہ پہلے بھی آپ کر چکے ہیں تو مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، جتنا اللہ موقع دے پڑھ لیں، 40 ملے، 80 کا موقع ملے 80 پڑھو۔ مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد نیچے کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے۔ میرے چاچے کا لڑکا شہید ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ اگر ایک عورت نے حیض کی حالت میں مدینے سے عمرے کی نیت کی، مکے میں آ کر بھی پاک نہ ہوئی، عمرہ نہیں کیا اور مدینے چلی گئی، تو آپ کو دم بھی ادا کرو اس کے لیے مکے میں، اور اس کے بدلے میں عمرہ بھی کرو۔ اگر احرام باندھتے وقت میں نے جیکٹ نہیں اتاری لیکن طواف سے پہلے اتار دی، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک عورت دبئی سے آئی ہے، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ تو ہو گیا، دم بھی پڑ گئی، اس کا میقات یہ نہیں ہے مسجد عائشہ۔
لڑکا اور لڑکی نے مرضی سے نکاح کیا، گھر والے دونوں نے زبردستی طلاق دلائی، اگر طلاق کا لفظ منہ سے نکالا طلاق ہو گئی۔ میری بیٹی کے سسرال والے جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ روح کا آسانی سے نکلنا بزرگی اور کرامت کی علامت ہے، کوئی ضروری نہیں، اللہ والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی نہیں سن رہے تھے کہ اللہ کا نبی کہہ رہے کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ شیب ابن ابی طالب جو ہے وہ کہاں ہے؟ آپ ملوہ کی جگہ سے نکل جائیں تو آگے پھر شیب ابی طالب ہے۔ مولانا یار محمد عابد ہوچ والے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم گروپ پاکستان سے لے کر آئے ہیں، گروپ والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ طائف جائیں، ضروری نہیں ہے نہ جائیں، سلوات پڑھنا ہے یا واپ دونوں جائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا معاویہ کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ میں شہر بڑودہ گجرات سے ہوں، میرے 2 بچے محمد طیب محمد طاہر، اللہ ان کو عالم صالح بنائے۔ بابر ریان نعت خان جیل میں ہے، اللہ اس کو آزادی دے۔ بھائی اٹلی میں ہے، وہ وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے، اللہ کے علم میں اگر اس کے لیے خیر ہے تو مل جائے۔ حافظ افضل کا والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں مفتی محمد آدم قاسمی فاضل دیوبند ہوں، آپ سے اجازت حدیث حاصل کرنے کی تمنا ہے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ، عشاء درس کے بعد وہاں آ جائیں۔ سورۃ یوسف کسی وقت بھی پڑھیں اور نیت یہ ہو کہ اس کی برکت سے اللہ اولاد دے۔ امجد بھائی کی بیٹی معذور ہے، اللہ اس کو معذوری سے بچائے۔ طواف کے 7 چکر لگائے ہیں، بس ایک طواف مکمل ہو گیا، 2 رکعت پڑھ کے اب دوسرا طواف شروع کرو۔ میرا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، مجبوری ہے، نمازیں پڑھتے رہو۔ الرجی ہے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہ لا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر، یسر امورنا فرج همومنا، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کے معصوم بچے جو مر رہے ہیں ان کو رحمت فرما، یا اللہ ان کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔